دوستو کہا جاتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں ایک ایسی بستی تھی کہ جہاں کے لوگ غیر مسلم تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے اور سانپ کے بت بنا کر اس کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے۔ ان کا عقیدہ تو خراب تھا ہی، لیکن ایک اور بہت جاہلیت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہوتا تو وہ عورت کو ہی قصوروار بنا دیتے۔ انہوں نے ایک جگہ بڑے بڑے سانپ پال رکھے تھے، ان میں جو سب سے بڑا سانپ تھا اسے وہ لوگ دیوتا کہتے تھے۔ وہ سانپ بے انتہا زہریلے تھے۔ وہاں کا ایک بڑا پنڈت تھا جو ان سب میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، اس کی بات بستی والے مانتے تھے۔ اگر کوئی بانجھ عورت کا شوہر اس کے پاس آ کر شکایت کرتا تو وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا اور وہ اس عورت کو رسی سے باندھ کر لاتے اور ایک رات تک اسے ظلم اور جبر کا نشانہ بناتے، پھر اسے آزاد کر کے کہتے کہ جاؤ اور رات کے اندھیرے میں تمہیں گائے کا دودھ نکالنا ہے اور ہمارے سانپ دیوتاؤں کو جا کر دودھ پلانا ہے۔ عورت بیچاری کیا کرتی؟ صدیوں سے یہ ظلم ہوتا آ رہا تھا کہ کوئی بھی عورت جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اپنی گائے کا دودھ نکالتی اور اندھیرے میں گرتی پڑتی اس جگہ پہنچتی جہاں پر سانپوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے بڑا سا دودھ کا پیالہ رکھتی۔ اگر کوئی عورت دودھ کا پیالہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی اور وہ سانپ دودھ پی لیتے تو اس عورت سے کہا جاتا کہ اے عورت، ہمارے سانپ دیوتا نے تمہارے اس نذرانے کو قبول کر لیا ہے، لیکن امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تمہارے یہاں بیٹا ہو گیا تو سمجھو سانپ دیوتا تم سے خوش ہیں، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر سے تمہیں انہی سانپوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ سب کرنے کے بعد بھی جب بیٹی کو جنم دیتی تو ظالم بستی والے اسے انہی سانپوں کے آگے ڈال دیتے۔ سانپ اسے باری باری ڈس کر وہیں ختم کر دیتے، یہاں تک کہ اس عورت کی لاش گل سڑ جاتی۔ جب عورتوں پر ظلم جبر کی حد ہو گئی تو ایک اللہ والے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان پر سانپوں کا زہر اثر نہیں کرتا تھا اور یہ ایک تحفہ تھا جو آپ کو اپنے استاد سے ملا تھا، استاد نے خوش ہو کر آپ کو یہ انعام دیا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، عبادت کے بیچ آپ کو ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ آپ نے جا کر وہاں دیکھا تو ایک عورت بے ہوش پڑی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس کے پاس ایک سانپ تھا جس نے اس عورت کو ڈس لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی ہوئی تھی، آپ نے اپنی حکمت سے اس کا علاج کیا اور اس عورت کو بچا لیا۔ وہ عورت ہوش میں آئی تو آپ کو بہت دعائیں دیں اور وہاں سے چلی گئی۔ آپ کے استاد نے اس عمل کو پسند کیا اور آپ کو دعا دی کہ کبھی بھی تمہیں سانپ ڈسے گا تو تم پر سانپ کے ڈسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا۔ آپ بہت دور دراز کی بستی میں رہا کرتے تھے، کبھی اس بستی کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن ایک دن آپ کے وہ استاد آپ کے خواب میں آئے اور کہا، میرے بیٹے، تمہیں ایک ایسی بستی میں جانا ہے کہ جہاں پر عورت پر پھر سے ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کا علاج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ تم جانتے ہو وہ عورت اسی بستی کی تھی۔ اب جاؤ اس بستی میں جا کر مزید عورتوں کو بچاؤ، وہ عورتیں جو ظلم کا شکار ہیں۔ وہاں پر سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں جا کر تمہیں ان عورتوں کو اس ظلم سے نجات دلوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے جب استاد کا حکم سنا تو اس بستی کی طرف چل پڑے۔ اللہ والوں کو تو نور کی روشنی مل جاتی ہے۔ آپ چلتے چلے جا رہے تھے جبکہ گپت اندھیرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا اور وہ بستی گھنے جنگل کے بیچ تھی۔ وہ اس بستی میں داخل ہوئے، درویشانہ لباس میں دیکھ کر پہلے تو کسی نے انہیں اندر آنے نہیں دیا کہ کون ہو تم اور ہماری بستی میں کیا کرنے آئے ہو۔ وہ بستی والے انہیں اندر نہیں آنے دیتے۔ اتنے میں ان کے بوڑھے پنڈت کی بیوی چلتی ہوئی آئی اور کہا، آنے دو انہیں، ہمارے بڑے مسافروں کو بستی میں آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ پنڈت کی بیوی کے کہنے پر اللہ والے اندر آ گئے۔ دیکھا تو ایک طرف مندر میں بہت سے سانپ تھے جن کو بند کر کے رکھا گیا تھا، ان سانپوں کی پوجا کی جا رہی تھی
ایک بڑا سا دودھ کا پیالہ ان کے آگے رکھا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سانپوں کے آگے ماتھا ٹیکے اپنی اپنی فریاد پیش کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ یہی مانگ رہے تھے، اولاد دے دو، چاند سا بیٹا دے دو۔ اللہ والے نے بوڑھی عورت سے پوچھا، یہ سب سانپوں کے آگے سر جھکا کر بس بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ بوڑھی عورت بولی، مسافر کام سے کام رکھو، ابھی میرے شوہر نے سن لیا تو انہی سانپوں کے آگے تمہیں ڈلوا دے گا، زیادہ سوال مت کرو۔ آپ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، کسی سے کبھی نہ ڈرنے والے سوائے اللہ رب العزت کے۔ آپ نے کہا کہ ابھی تمہارے شوہر سے ہی پوچھتا ہوں۔ جیسے ہی اللہ والے آگے بڑھے، ایک عورت کے چلانے کی آواز آئی، مجھے نہیں مارو، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میری چھوٹی بچی ہے، مجھے اس کے پاس رہنے دو، مجھے اس سے الگ نہ کرو، لیکن وہ ظالم جابر لوگ اس کی آواز نہیں سن رہے تھے، اسے سانپوں کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ اسی وقت اللہ والے بڑے جوش سے چلائے، رک جاؤ۔ آپ جلال میں آ کر آگے بڑھے اور کہا، تم لوگوں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کرنے والے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اس عورت کا کوئی عمل دخل نہیں، دینے والی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت آگے آیا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کون اللہ؟ ہم کسی کو نہیں جانتے، یہ ہمارے سانپ دیوتا ہیں، یہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ایسا کیوں کر رہے ہو اور بیٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، کیونکہ ہمارے پہلے جو بڑے گزرے ہیں یہ ان کے سانپ ہیں، ان میں جو یہ بڑا سانپ فن پھیلائے بیٹھا ہے یہ سب سے بڑا دیوتا ہے، ہماری ساری مرادیں پوری کرتا ہے، اور یہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ والے نے کہا، یہ سب غلط ہے، یہ سانپ ہماری تمہاری طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں، یعنی اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کہاں کسی کو زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ عورت نے کہا، دیکھو تم یہاں مسافر ہو نا، چلو نکلو ورنہ تمہیں انہی سانپوں کے آگے ڈال دیں گے، پھر دیکھنا کہ کیا حال کرتی ہیں تمہارا۔ اللہ والی نے کہا، میں مسافر تو ہوں لیکن ایک مسلمان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ادنا بندہ، میں یہاں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، وہ اسلام جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی، وہ دین جس میں عورتوں پر کوئی ظلم کیا ہی نہیں جاتا، عورتوں پر کوئی جبر نہیں کیا جاتا، یہ وہ دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ رحم دلی عورت کے ساتھ دکھائی گئی ہے۔ یہ سب سن کر بوڑھا پنڈت چلایا اور بول پڑا، پکڑو اسے اور ڈال دو ہمارے سانپوں کے آگے۔ اللہ والے کو وہ طاقتور لوگ پکڑ کر سانپوں کے پاس لے کر جانے لگے، لیکن جو ہی ان سانپوں کے بڑے سانپ کے آگے آپ کو ڈالا گیا تو اس نے آپ کو ڈس لیا۔ اب وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو بڑا آیا ہمارا مقابلہ کرنے، اب تڑپ تڑپ کر مرے گا، لیکن یہ کیا، سانپوں کے ڈسے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جب کچھ ہوا ہی نہیں تو جان کیسے نکلتی؟ وہ سانپ جنہوں نے نہ جانے کتنے برس سے عورتوں کو لاش بنایا تھا، وہ سانپ تابع داری سے ایسے جھکے جیسے کوئی اپنے بادشاہ کے آگے ادب سے سر جھکاتا ہے۔ آپ اٹھے اور اس پنڈت کی طرف آئے اور کہا، کیوں حیران ہو رہے ہو کہ مجھ پر ان سانپوں کے کانٹے کا اثر کیوں نہ ہوا؟ پہلے تم پوچھ رہے تھے نا کہ اللہ کون ہے، میں نہیں تمہارا سانپ دیوتا ہی یہ بتائے گا، بتاؤ اللہ کون ہے؟ آپ نے سانپ کی طرف دیکھا جو سب میں بڑا تھا، وہ اللہ کے حکم سے قوت گویائی آنے پر بول پڑا۔ اس سانپ نے کہا، اللہ ایک ہے، جو ہمارا مالک ہے وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اور میں بھی تم انسانوں کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، تم مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، جو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ کرو، ورنہ اللہ کے حکم سے ہم پوری بستی کو ختم کر دیں گے، جن میں سے وہی بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ یاد رکھو لوگو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سانپ کی گواہی کافی تھی، سب پنڈت تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سانپ جن کی صدیوں سے وہ پوجا کرتے آ رہے تھے، جن کے آگے عورتوں کی قربانی دے رہے تھے، وہ سانپ ایک اللہ تعالی کی گواہی دے رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا،
آپ کیا کہتے ہیں اے اللہ والے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں نا؟ تو آپ نے فرمایا کتنے برسوں سے عورت کی بلی چڑھا رہے ہو، روک دو یہ کام اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تم کو نہیں پتا تم کتنا گناہ کر رہے ہو، اور اگر اللہ تعالی کی روشنی تمہاری اس بستی میں پہنچ گئی ہے تو اب دیر نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ گواہی تو تمہارا سانپ دے چکا ہے، پنڈت دیکھ چکے تھے کہ سانپ نے گواہی بھی دے دی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت جس کو سانپوں کے آگے ڈالا گیا تھا، ان سانپوں نے اللہ کے حکم سے اس عورت کو نہیں ڈسا، وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی اور اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا اس بستی میں بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، بے شک وہ کسی کو بیٹی دیتا ہے، بے شک وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، اور بے شک وہ کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، تم اس کی حکمت سے نہ کھیلو اور اس کی مرضی پر چلو، آئندہ اس بستی میں کوئی ظلم اور جبر نہیں ہوگا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ پنڈت نے وعدہ کیا اور اس کے بعد پھر اس بستی میں سانپوں کے آگے کسی کو نہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد پنڈت نے اللہ والے کے پاس آ کر کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سانپوں کو چھوڑ دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان سانپوں کے پاس آئے اور کہا تم سب وعدہ کرو کہ کسی انسان کو ڈسو گے نہیں، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ ہی اس بستی میں واپس آؤ گے۔ تو سانپ اپنے فن کو پھیلا کر بولا جو آپ کا حکم، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا کام یہیں تک تھا، آپ نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اس کے بعد وہ سانپ رینگتے ہوئے اسی گھنے جنگل میں چلے گئے جس کے بیچ وہ بستی تھی۔ پھر پنڈت نے آپ کے پاس آ کر کہا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ چکے ہیں اور اب مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے سب کو کلمہ پڑھایا اور سب ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھنے لگے۔ جہاں سانپوں کی پوجا کی جاتی تھی اس جگہ مسجد بنا دی گئی، اس جگہ جا کر آپ نے امامت کی اور انہیں اس کام پر لگا کر آپ وہاں سے چلے گئے کیونکہ آپ کا کام پورا ہو چکا تھا۔